अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अपनी रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले फ़ैसले फ़रमाए। तो आज की इस गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज़ साहबा और पीटीआई की अहम रहनुमा शंदाना गुलजार साहबा, उनके दरमियान एक कानूनी जंग। और उसके बाद इमरान खान साहब ने IMF को जो ख़त लिखा और उसका जवाब, उस पर बात करेंगे। और आदिल राजा और हैदर मेहंदी की दुहाइयाँ, इस पे बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टली छली बजा दिओ ताकि साडी ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे और तुसी साडी सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज़ साहबा और शंदाना गुलजार के दरमियान कानूनी जंग। ये बात की इब्तिदा यहाँ से हुई कि शंदाना गुलजार साहबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई ज़िले शाह को मरियम नवाज़ के कहने पर हलाक किया गया और मरियम नवाज़ ने कहा था कि इसके ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारना ताकि इसका ज़िंदा बचने का कोई चांस ना रहे। तो सबसे पहले मैं ज़रा आपको ज़िले शाह उसका तारफ़ करवा दूँ ताकि आपको बात की समझ आ जाए। ज़िले शाह एक पीटीआई का सीधा साधा भोला भाला, मैं समझता हूँ, एक कारकुन था। और जब बानी पीटीआई इमरान खान साहब ज़मान पार्क में बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने काफ़ी कारकुनान और पीटीआई के टैगर इकट्ठे किए हुए थे गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो ये बेचारा वहाँ पर रहता था, सारा दिन खड़ा रहता था ज़िले शाह। और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक दफ़ा खान साहब से मिलूँ, खान साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो तो नसीब नहीं हो सकी बेचारे को। लेकिन हुआ ये कि वो एक रोड एक्सीडेंट में एक गाड़ी के नीचे आके हिलाक हो गया। अब जो पाकिस्तान के अदारे हैं, सिक्योरिटी के अदारे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ना, ये पीटीआई के लोगों की थी, उसके नीचे आकर ये हिलाक हुआ है। और इस मामले में उन्होंने कुछ वीडियोस भी जारी की जिसमें ये नज़र आ रहा था कि पीटीआई के लोगों की गाड़ी थी जिसके नीचे ये ज़िले शाह बेचारा आके हलाक हो गया। और जबकि पीटीआई क्लेम कर रही है कि ये जो सिक्योरिटी अदारे थे उन्होंने हलाक किया। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो किसके कहने पर या वो कैसे अचानक एक हादसा था जिसकी वजह से हलाक हो गया। तो बहरहाल उसके बारे में शंदाना गुलजार साहबा ने ये ट्वीट किया था कि ये मरियम नवाज़ के एमा पर, उसके कहने पर इसको हलाक किया गया, कत्ल किया गया। तो जब चंद दिन पहले उन्होंने ये ट्वीट की तो उनको एक कानूनी नोटिस पहुंच गया। कानूनी नोटिस पहुंच गया कि ये जो आपने इतना बड़ा सीएम पंजाब पर इल्ज़ाम लगाया है, आप इसका अदालत में आके सबूत पेश करें। वो जो वीडियो का आपने तज़किरा किया है वो वीडियो पेश करें। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले दिन से ये बात अर्ज कर रहे हैं, ये जो इंतशार की सियासत है, झूठ की सियासत है, इल्ज़ाम तराशी की सियासत है, ये मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। तो किसी भी मामले में, जैसा कि हमारे टीवी पर अक्सर आते हैं, प्रोग्रामों में आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं और आके एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं, इंतशार की सियासत पैदा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इक़दाम है। जिस पर भी कोई इस किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो अदालत में जाए और वो उसकी जो है ना, अदालत में उसको नोटिस भेजे और अदालत में वो अपने सबूत पेश करे।
میں سمجھتا انشاءاللہ اگر 4-5 ایسے کیس آگے اور جن لوگوں نے جھوٹے الزام لگائے ہوتے ہیں وہ قانون کی گرفت میں آگے اور قانون کے مطابق انہوں نے سزا مل گئی تو میرے خیال میں یہ سلسلہ کافی حد تک رک جائے گا۔ تو بہرحال اگر یہ مریم نواز صاحبہ کے امہ پر ہوا تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، پھر بھی بات عوام کے سامنے آئے۔ تو اگر شندانہ گلزار صاحبہ انہوں نے الزام لگایا ہے تو ان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو جناب آگے آ جائیں، عمران خان صاحب کا IMF کو خط آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے جب یہ خط ابھی لکھا جا رہا تھا، ابھی لکھا نہیں تھا، صرف اعلانات ہو رہے تھے، تو یقین مارے میرے پیج پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو موجود ہے، آن ریکارڈ ہے۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک صرف سیاسی داؤ پیج ہے اور سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس سے PTI کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور یہ ایسی حرکات کیوں کرتے ہیں، ہم نے اس وقت بھی آپ کو یہ بتلایا تھا، یہ صرف اپنے جو سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی لوگ ہیں جو ان کے فالور ہیں، یہ صرف ان کو چارج رکھنے کے لیے ایسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ اعلان ہوا اور جب IMF کو خط لکھا گیا تو اس پر بڑے بڑے ویلاگ ہوئے اور ٹی وی پہ ٹاک شو ہوئے، ایک طوفان برپا ہو گیا، جی IMF کو خط لکھ دیا گیا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے تو اس وقت برملا کہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو چنانچہ گزشتہ دن IMF کے جو ترجمان ہیں اس نے آ کے ٹی وی پہ، میڈیا پہ سب کچھ بتا دیا کہ جناب IMF کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، ہم صرف ایک مالیاتی ادارہ ہے اور ہم صرف مالیاتی نظام کو دیکھتے ہیں، ہمارا سیاسی کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، سیاسی نظام کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چلو اتنی سی بات تھی۔ تو اس طرح اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ بات کوئی ہوتی نہیں ہے تو بس ایسے شور مچا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں یہ ایک نیک شگون ہے کہ IMF آئے اور وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب انہوں نے بھی اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ ہم بہت جلد اپنا پروگرام IMF کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاکستان کے لیے بہتریوں والے، آسانیوں والے فیصلے فرمائے۔ اب آ جائیں جناب عارف علوی صاحب۔ عارف علوی صاحب میرے خیال میں جو منتخب صدر ہے پاکستان کے، انہوں نے سب سے زیادہ لمبا عرصہ جو ہے نا وہ اس کرسی پر، اس سیٹ پر برجمان رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دیداری ہوئے نہ وصال صنم۔ ان کو جاتے جاتے کچھ نہیں ملا۔ جس طرح انہوں نے مختلف موقعوں پر آئین کی پامالی کی اور ان اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف، اور جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، وہ بھی ان کے خلاف، اور جو ان کی یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی تھی جس کی وجہ سے وہ صدر بنے تھے، PTI، وہ بھی اس کے خلاف، اور عمران خان صاحب بھی اس کے خلاف، یعنی ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور جب وہ یوں سمجھیں کہ صدارت سے جا رہے تھے اور صدر اس سے باہر نکل رہے تھے، صدارتی محل سے باہر نکل رہے تھے، تو ان کی حالات پر یقین کر ایک ترس آ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ جب مشرف نے مارشاءاللہ لگائی تو اس وقت جو صدر پاکستان تھے وہ تھے رفیق تاٹ صاحب۔ تو اس وقت جب ان کو اس صدارتی محل سے رخصت کیا گیا تو جنرل پرویز مشرف ان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے اور پھر ان کو سلوٹ پیش کیا اور گاڑی پہ سوار کر کے ان کو روانہ کیا۔ لیکن یہ بیچارے تو اس طرح صدر ہاؤس سے نکل رہے تھے کہ جیسے کوئی قیدی جو ہے نا وہ جیل سے رہا ہو کے جا رہا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں یہ عارف علوی کے لیے آئندہ مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اب آ جائیں جناب
حیدر مہدی اور عادل راجہ کی دہائیاں۔ تو دیکھیے یہ ہمیشہ سے تقریباً میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں، سیاسی سربراہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں خان صاحب اس میں ذرا نمبر 1 جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی صاحب فوج کے خلاف بھڑکانے کے لیے، فوج کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کے لیے اور فوج کے خلاف بولنا اور ویلاگ کرنے کے لیے یہ مشہور تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں 9 مئی کے متعلق لوگوں کو اس طرح اکسانا اور 9 مئی کے متعلق لوگوں کو تیار کرنا، ان کا جو ہے نا وہ بڑا کلیدی کردار رہا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا، نفرت کی، پراپوگنڈے کی سیاست کی۔ اور جب اب پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نرم رویہ جائے، ہمارے ان کے ساتھ کوئی جو مذاکرات ہیں وہ ہو سکیں، اور اس کا عندیہ عمران خان صاحب نے دیا ہے کہ بھائی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھ سے بات کر ہی نہیں رہا۔ تو اب ان کو پی ٹی آئی والوں کو عادل راجہ اور حیدر مہدی کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان سے انہوں نے اپنا جو کام نکلوانا تھا وہ نکلوا لیا ہے۔ تو سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ آئے میدان میں، انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی رانگ نمبر ہیں، چھوڑ دو۔ اور پھر جناب اسد کیسر صاحب کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پی ٹی آئی کے فالوور کو یہ انہوں نے بتایا اور کہا کہ بھائی ان کو انسبسکرائب کریں، ان کا چینل نہ دیکھا کریں، نہ سنا کریں۔ تو اس کے بعد اب جناب علی سمیع ابراہیم صاحب نے دھماکہ کر دیا، انہوں نے کہا جی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی عادل راجہ کو، کسی حیدر مہدی کو جانتا ہی نہیں۔ لو جی گل ہی مک گئی جی۔ وہ بیچارے دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس واٹس ایپ میسج موجود ہیں، اور خان صاحب کا ہمارے ساتھ مکمل رابطہ رہتا تھا اور وہ ہماری گفتگو کو اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن اب جب ان کا کام نکل گیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب انہوں نے ہم کو ڈس آن کر دیا۔ بہرحال بات یہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، سوشل میڈیا کے جو ولاگر ہیں ان کے لیے سبق ہے، صحافی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ یار کسی کی فیور میں اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے تباہ ہو جائے، اور بعد میں یہ لوگ آپ کو کسی کھاتے میں نہ رکھیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی گفتگو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ تو آپ ہمارے اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔